نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في كلام المجيد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج جن موضوعات پر ہم بات کریں گے ان میں ہمارا جو پہلا موضوع ہے وہ ہے شیطان کے سنگ۔ صحیح مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج کے طلوع اور غروب کے وقت نماز نہ پڑھو، اس لیے کہ سورج شیطان کے دو سنگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔ بخاری اور مسلم میں ابن عمر ہی سے مروی ہے کہ جب سورج کی کرنیں ابھرنے لگیں تو نماز چھوڑ دو یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، اور سورج کے طلوع اور غروب کے وقت نماز نہ پڑھو، اس لیے کہ وہ شیطان کے دو سنگوں کے بیچ میں طلوع ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ کچھ مشرک جماعتیں سورج کی عبادت کرتی اور اس کے طلوع و غروب کے وقت ان کو سجدہ کرتی تھیں۔ اس وقت سورج جس طرف ہوتا شیطان اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا تاکہ ان لوگوں کی عبادت شیطان کے لیے ہو جائے۔ جس حدیث میں شیطان کے سنگ کا ذکر ہے وہ بخاری میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق کی طرف اشارہ کر کے یہ کہتے ہوئے سنا، فتنہ یہاں ہے، فتنہ یہاں ہے، جہاں سے شیطان کا سنگ نکلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول جہاں سے شیطان کا سنگ نکلتا ہے سے مراد مشرق کی سمت ہے۔ دوسرا موضوع ہے جنات کی طاقت۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو ایسی صلاحیتیں اور طاقتیں بخشی ہیں جو انسانوں کو بھی نہیں بخشی۔ اللہ نے ان کی بعض طاقتوں کا تذکرہ بھی کیا ہے، جن میں سے ایک طاقت یہ ہے کہ وہ منٹوں سیکنڈوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ چنانچہ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی۔ جنوں میں سے ایک قوی ہیکل نے عرض کیا، میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ جو ہی کہ سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، وہ پکار اٹھا، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ جنات زمانہ قدیم سے آسمانوں میں بڑھ چڑھ کر وہاں کی خبروں کو چرایا کرتے تھے تاکہ کوئی بھی واقعہ رونما ہونے سے پہلے ان کے علم میں آ جائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو آسمان میں پہرہ داری سخت کر دی گئی۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے۔ پہلے ہم سن گن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنوں کی چوری چھپے سننے کی کیفیت بیان فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی فیصلہ صادر کرتا ہے تو تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابعداری میں اپنے پر اس طرح بچھا دیتے ہیں جیسے چکنے پتھر پر زنجیر۔ ان کو گھبراہٹ لاحق ہو جاتی ہے۔ جب ان کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو آپس میں کہتے ہیں، تمہارے رب نے کیا کہا؟
کہا؟ وہ کہتے ہیں اس نے جو کہا حق کہا، وہ بلند و برتر ہے۔ اس بات کو سن گن لینے والے جنات سن لیتے ہیں، پھر ان سے نیچے والے جنات، اسی طرح دوسرے نیچے والے۔ سفیان نے اپنے ہاتھ سے اس کو واضح کر کے دکھایا، اس طرح کہ وہ اپنے داہنے ہاتھ کی انگلیوں کو کشادہ کر کے ایک کو دوسرے پر کھڑا کیا۔ کبھی ایسا ہوتا پایا کہ ٹوٹا ہوا ستارہ ان کو پکڑ کر جلا دیتا ہے، اور کبھی اس کو نہیں پکڑ پاتا تو وہ اپنے ساتھی کو سنی ہوئی بات بتا دیتا ہے، اور وہ اپنے نیچے والے ساتھی کو یہاں تک کہ وہ اپنی بات زمین تک پہنچ جاتی ہے اور جادوگر کے منہ پر پھینک دی جاتی ہے۔ جادوگر اس کے ساتھ 100 جھوٹ بولتا ہے، اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا جادوگر نے ہمیں فلاں دن فلاں بات نہیں کہی تھی جو آج بالکل وہی ایسی ثابت ہوئی جیسی آسمان میں سنی گئی تھی؟ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ جاہلانہ توہم، آسمان کے تارے جس وجہ سے ٹوٹتے ہیں اس کی وجہ کو جان لینے سے توہم ختم ہو جاتا ہے، جو اہل جاہلیت میں مشہور تھا۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک انصاری صحابی نے بتایا کہ ایک رات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک تارا ٹوٹا اور اس سے روشنی ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمانہ جاہلیت میں جب اس طرح کوئی تارا ٹوٹتا تو تم لوگ کیا کہتے تھے؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ ہم یہ کہتے تھے کہ آج رات کوئی عظیم شخصیت پیدا ہوئی یا کسی عظیم انسان کی موت ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کے مرنے اور جینے سے یہ تارا نہیں ٹوٹتا، بلکہ ہمارا رب تبارک و تعالی جب کوئی فیصلہ صادر فرماتا ہے تو حاملین عرش تسبیح پڑھتے ہیں، پھر اس سے نیچے آسمان والے فرشتے، یہاں تک کہ یہ تسبیح آسمانی دنیا تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر جو فرشتے حاملین عرش سے قریب ہوتے ہیں وہ حاملین عرش سے کہتے ہیں، تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ انہیں اللہ کی کہی ہوئی بات بتا دیتے ہیں۔ پھر ایک آسمان والے دوسرے آسمان والوں سے اس کے متعلق پوچھتے ہیں، یہاں تک کہ یہ خبر پہلے آسمان تک پہنچ جاتی ہے، اور جنات اس کو اچک کر اپنے ساتھیوں کی طرف پھینک دیتے ہیں۔ اس پر ان کو ستاروں سے مار پڑتی ہے۔ جو بات یہ لوگ سنتے ہیں وہ صحیح ہوتی ہے، لیکن وہ اس میں اپنی طرف سے بڑھا دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔